الحديث أسفا ولعلك باخع نفسك، شاید آپ اپنی جان ہی کھو دیں گے علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اگر یہ اس قرآن اور اس اللہ کے کلام پر ایمان نہیں لاتے، اسفا، افسوس کر کر کے آپ اپنے آپ کو ہی کھو دیں گے، اپنے آپ کو ضائع کر دیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ باخعن کا معنی عربی کے اندر ہے ہالکن، ہلاک کرنا، ضائع کر دینا، کسی چیز کو ہلاک کر دینا۔ اس آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف تسلی بھی دی جا رہی ہے اور دوسری طرف ہمارے لیے بھی ایک اہم سبق بھی ہے، ایک اہم پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول، انبیاء، ان کو انسانیت کی اصلاح کی کس قدر فکر ہوتی تھی، کس قدر رنجیدہ ہوتے تھے اگر ان کو گمراہی میں دیکھتے، شرک کے اندر دیکھتے، کفر میں دیکھتے کہ ان کی تباہی تو اب یقینی ہے اور ان کے لیے عذاب بھی یقینی ہے، ان کو یقینی عذاب اور یقینی تباہی نظر آتی ہے ان کی گمراہی کی وجہ سے، تو مسلسل پریشان ہوتے۔ اور اس پریشانی کا اظہار اللہ تبارک و تعالی نے ان الفاظ کے اندر کیا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، شاید آپ اپنی جان ہی گلا دیں گے، یعنی باخعن کے لفظ کے اندر کہ آہستہ آہستہ جان گلتی جائے انسان کی اور اس کے بعد جو ہے وہ انسان بالکل اپنے آپ کو ضائع کر دے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو دن رات آپ اپنی جان لڑا کر بھی دعوت دین کے لیے اپنی جان لڑا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کوشش کرتے تھے دن رات کہ لوگ کسی طرح گمراہی سے، اندھیروں سے، کفر اور شرک سے کسی طرح نکل آئیں، تباہی سے بچ جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، یہی فکر ہر وقت دامنگیر رہتی تھی۔ تو یہ فکر مندی ایک داعی حق کو ہونی بھی چاہیے۔ حق کا جو داعی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینے والے جو لوگ ہیں، انہیں کس درجے کی فکر مندی ہونی چاہیے اور کس درجے کا ان کو جو ہے وہ ہر وقت پریشانی ہونی چاہیے، اس کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت سے ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ کو اذیتیں اور بھی مل رہی تھیں، طعن و تشنیع بھی کی جا رہی تھی، شیب ابی طالب کے اندر آپ کو بڑی اذیتوں سے گزرنا پڑ رہا تھا اس دور کے اندر، لیکن آپ نے اس پر کسی رنج کا یا کسی شکایت کا اظہار نہیں کیا، اور وہ پریشانی اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کی۔ یہاں یہ پریشانی ذکر کی ہے کہ آپ ہر وقت اس معاملے کے اندر پریشان رہتے تھے کہ کسی طرح یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں، گمراہی سے نکل آئیں، یہ پریشانی آپ کی ہے۔ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا کی، اگر یہ ایمان نہیں لاتے، بِهَذَا الْحَدِيثِ، اس اللہ کے کلام پر، حدیث سے مراد یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس ربانی کلام پر، اس تعلیم پر، قرآن مجید کی ان تعلیمات پر اگر ایمان نہیں لاتے تو آپ کو پریشانی یہ ہے، اسفا، افسوس کر کر کے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ اسفا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اسفا، شاید آپ اپنے آپ کو گلا دیں گے، اپنے آپ کو ضائع کر دیں گے ان کے پیچھے اگر یہ ایمان نہیں لاتے، تو افسوس کر کر کے آپ ان کو بِهَذَا الْحَدِيث، اس کلام پر۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اس چیز کی کہ آپ اپنا کام کیے جا رہے ہیں، رسالت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، تو آپ زیادہ پریشان، اتنے بھی پریشان نہ ہوں۔ جب آپ نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا دین پہنچا دیا ہے،
تو اس کے بعد ان کی گمراہی کا وبال آپ کے اوپر تو نہیں ہے، آپ سے اس کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی، اس لیے آپ اتنے پریشان اور رنجیدہ نہ ہوں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ، بے شک ہم نے جو کچھ بھی زمین پر ہے، روئے زمین پہ جو کچھ ہے، اس کو زینت بنایا ہے، سجاوٹ کا ذریعہ بنایا ہے ان لوگوں کے لیے، لنبلوہم، تاکہ ہم آزمائیں، بلا آزمائش، لنبلوہم، تاکہ ہم انہیں آزمائیں، ایہم احسن عملا، ان میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ حسن عمل کی آزمائش ہے۔ تو یہ زمین اور یہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے، زبردستی کسی کو نہ ہدایت کی طرف آپ لا سکتے ہیں اور نہ زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا ہے۔ امتحان ہے، امتحان کے اندر کچھ پاس ہوتے ہیں، کچھ فیل ہوتے ہیں، تو قیامت کے دن کچھ پاس ہو جائیں گے، کچھ فیل ہو جائیں گے۔ تو یہاں کوئی جبر تو ہے نہیں، زبردستی نہیں ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ خیر اور شر کا راستہ لوگوں کو بتاتے جائیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ٹھیک ٹھیک لوگوں تک پہنچانا، یہ آپ کا کام ہے۔ اب کوئی آدمی حق کو پہچاننے کے باوجود قبول نہیں کرتا، فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، جو آدمی جس راستے کو انتخاب کرتا ہے اس راستے پہ چل پڑے، زبردستی کوئی نہیں ہے، امتحان ہے، امتحان کے اندر آزادی ہوتی ہے، جبر نہیں ہوتا۔ تو امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا کیا ہے؟ ما علی الارض زینۃ، جو کچھ زمین پر ہے اس کو باعث زینت، اس کی دل فریبیوں کے اندر لوگ جو ہیں پڑھ کر اپنے خالق اور مالک کو، اپنے مقام کو بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ دل فریبیاں دنیا کی، زینت، سجاوٹ، یہ جو دنیا کے اندر جو ڈیکوریشن ہے، یہ سجاوٹ ہے، یہ دل فریبیاں ہیں، اسی کے اندر انسان فریفتہ ہو جاتا ہے اور انہی کے اندر مگن ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کا عیش و عشرت اور یہ جو وسائل ہیں یہ بس مزے لوٹنے کے لیے ہیں، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جانوروں کی طرح بس کھایا پیا اور زندگی گزاری اور بس اس دنیا سے چل دیا، بس یہی زندگی کی عیش و عشرت ہے۔ تو جو آدمی اپنے مقام کو اور اپنے خالق کو نہیں پہچانتا ہے تو اسی زینت کے اندر، اس دل فریبی کے اندر گم ہو جاتا ہے، اور جو اپنے مقام کو پہچان لیتا ہے، اپنے خالق اور مالک کو پہچان لیتا ہے، ان کو وسائل امتحان سمجھتا ہے کہ یہ تو امتحان کا ذریعہ ہے، ساری کی ساری چیزیں زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے، امتحان کا ذریعہ ہے، یہ سمجھ کر زندگی گزارتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کے اندر کہ ان ھذا المال حضرۃ حلوۃ، یہ مال جو ہے بڑا میٹھا بھی ہے، یہ دنیا کا مال جو ہے بڑا میٹھا ہے اور بڑا سرسبز و شاداب بھی ہے، لہلہاتا ہوا نظر آتا ہے اور بڑا پر رونق بھی ہے۔ فمن اخذہ بحقہ، کہ جس آدمی نے اس کو حق کے ساتھ لے لیا تو وہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ فإنہ خیر المعون، بہترین مددگار ہے، بہترین نعمت ہے یہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پھر نعمت ہے، اگر حق کے ساتھ لیتا ہے، ناجائز طریقے سے نہ حاصل کرتا ہے، نہ ناجائز طریقے سے خرچ کرتا ہے، تو بہترین نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور جس شخص نے اس کو بغیر حق کے لیا تو یہ اس شخص کی طرح ہے یا اس جانور کی طرح ہے، الذی یاکل ولا یشبع، جو کھاتا رہتا ہے ولا یشبع، اور کبھی سیر نہیں ہوتا، پھر دنیا سے کبھی سیر نہیں ہوتا ہے انسان۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔
تو یہ دنیا سے انسان کبھی برتا نہیں ہے۔ تو اس کی مثال اس طرح کی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول صحیح بخاری کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ مسلسل جتنا دن آپ گزارتے رہتے ہیں آپ سے رخ پھیرتی رہتی ہے، اس کا وقت مہلت کا کم ہوتا رہتا ہے، اور آخرت آپ کے قریب آتی رہتی ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں دنیا سے محبت کرنے والے ہیں، کچھ آخرت سے محبت کرنے والے ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تو تم آخرت کو چاہنے والے بن جاؤ، ابناء الآخرہ۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اليوم عمل ولا حساب، آج کا دن عمل کے لیے ہے، آج کوئی حساب کتاب نہیں اور پوچھ گچھ نہیں ہے اس وقت دنیا کے اندر کہ آپ کوئی برا کام کریں تو فوراً پکڑ ہو جائے آپ کی، ایسا نہیں ہوتا، اور اچھا کام کریں تو فوراً کوئی اس کا صلہ مل جائے۔ الیوم عمل ولا حساب، آج عمل کا دن تو ہے لیکن حساب نہیں ہے۔ وغدن حساب ولا عمل، اور کل حساب تو ہے لیکن عمل کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ پھر کہے گا یا لیتنی یا لیتنی، یہ کاش کہ یہ بھی کر لیتا، یہ بھی کر لیتا، تو وہاں عمل کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی اور عمل کے لیے وقت نہیں دیا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر جو اس کی دل فریبیاں ہیں یہ ساری ہم نے اس لیے پیدا کی ہیں لنبلوہم، تاکہ آزمائیں، آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ ایہم احسن عملا، تو نہ صرف حسن عمل بلکہ احسن عمل، کہ کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ ہے اصل امتحان اس دنیا کے اندر، کہ حسن عمل کے لیے ساری یہ زمین بچھائی گئی ہے اور دارالامتحان اس کو بنایا گیا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم بنانے والے ہیں ما علیہا، جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے، اس زمین کو صعیداً، ایک میدان، جرزاً، چٹیل، صاف ہموار میدان اس کو بنا دیں گے۔ امتحان کا وقت جیسے ہی ختم ہوگا، جس لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فیصلہ ہو جائے گا کہ اب اس کائنات کو ختم کرنا ہے اور امتحان کا وقت اب ختم ہونے والا ہے، تو اس کے بعد زمین کو ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ صعید کہتے ہیں مٹی کو، صعیداً طیبہ، فتیمموا صعیداً طیبہ، تو تیمم کرو تو پانی نہ ملے، صعیداً طیبہ، پاک مٹی کے ساتھ، تو صعید کہتے ہیں مٹی کو، اور میدان یعنی زمین کو جرز کہتے ہیں بالکل ہموار۔ جرز ایسی زمین کو کہا جاتا ہے جو خشک بھی ہو اور جس کے اندر کسی قسم کی کوئی گھاس، کوئی نباتات، کوئی چیز بھی نہ ہو۔ تو قیامت کے دن جس وقت یہ زمین ہوگی تو ایسا چٹیل میدان ہوگا کہ جس کے اندر کہیں آپ کو درخت، کہیں سبزہ، کہیں کوئی نباتات اگنے والی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، مٹی مٹی ہوگی، ایک ہموار میدان ہوگا۔ تو یہ نقشہ ہے میدان محشر کا کہ اس وقت لوگ کس طرح کی زمین پر کھڑے ہوں گے اور کس طرح کی جگہ پہ ہوں گے۔ لا عوجہ، جس کے اندر کوئی سلوٹ تک بھی نہیں ہوگی، بالکل ہموار ہوگی، ذرہ برابر کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگی، بالکل ہموار، اور کہیں کوئی گھاس پھوس اور کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی اس کے اندر۔ تو یہ میدان محشر کا نقشہ ہے کہ آپ اپنا کام کرتے جائیں، پریشان نہ ہوں، یہ سب کچھ امتحان ہے۔ آپ کا کام جو ہے وہ حق واضح کرنا ہے، باقی جو اس کو قبول کر لیں گے، حسن عمل کریں گے تو قیامت کے دن کامیاب قرار پائیں گے۔ اور یہ زمین عارضی امتحان گاہ ہے، اس میں جو لوگ اس حقیقت کو سمجھ جائیں گے کامیاب ہوں گے، اور جو نہیں سمجھیں گے ناکام قرار پائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں کی صف کے اندر شامل فرمائے جو قیامت کے دن کامیاب لوگ۔ الحمدللہ رب العالمین۔